دوستوں، عزیز و بزرگوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ تک پیغام پہنچ سکے۔ گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور دوست احباب نے کہا کہ آپ وظائف کے سلسلہ میں ہماری رہنمائی کریں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس زمانے میں لوگ وظائف پوچھنے کے لیے اور اپنی مشکلات اور معاملات کو لے کر ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں جو ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں رہنمائی کی جائے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ عملیات اور وظائف آپ کو بتائے جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہر کام کرنے والا میرے اللہ رب العزت کی ذات مقدس ہے، وہی قادر ہے، وہ کریم ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی حفاظت ہے، اسی کی نصرت ہے، اسی کی مدد ہے۔ آج کل لوگ اس معاملہ میں بڑے پریشان ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم پر جادو کر دیا کسی نے، ہم پر اسیب کا اثر ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات کہیں کہیں خال بہت کم اس کے چانسز ہوتے ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو حقیقت میں ایسا کوئی مسئلہ ہو، جادو ہو، ٹونا ہو یا اسیب وغیرہ کا اثر ہو، اس کے حل کے لیے عام لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں جو خلاف سنت طریقے اور غلط طریقوں سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ قوی ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے۔ البتہ علاج معالجہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جادو کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو بہت آسان سا نسخہ جو ہے، آسان سا علاج جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہیے کہ اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر کے اس کی فرما برداری شروع کر دیں اور اس کی امان میں آ جائیں۔ جب اس کی امان میں آ جائیں، اس سے صلح کر لیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی فرما برداری شروع کر دیں، اور 5 مرتبہ نماز ادا کریں، یعنی کہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں اپنی حاضری لگوائیں، تو پھر نہ کوئی جادو رہے گا، نہ کوئی ٹونا رہے گا، نہ کوئی کالا علم رہے گا، نہ کوئی اور رنگی علم رہے گا،
کچھ نہیں رہے گا۔ بہرحال پھر بھی اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پانی ایک گلاس میں لے لینا ہے اور اس پر آپ نے فاتحہ شریف، الحمد شریف جو پوری سورہ مبارکہ ہے وہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی جو ہے تیسرے پارہ میں ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد چاروں کل شریف جو ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اور یہ پانی جو ہے یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے خود بھی پینا ہے اور اپنے مکان کی چاروں کونوں میں آپ نے دیوار پر چھڑکاؤ کرنا ہے۔ وہ اس انداز سے کرنا ہے کہ پانی جو ہے وہ نیچے نہ جائے بلکہ دیوار تک ہی رہے، صرف چھڑکاؤ کرنا مقصود ہے، کوئی زیادہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 11 دن آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی تمام جادو وغیرہ ختم ہو جائے گا، اور وہ پانی پئیں اور اپنے گھر میں چھینٹے لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ان تمام وباؤں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس علاج سے بہتر اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بالکل A1 عمدہ اور قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور یہ صرف طریقہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، بزرگوں نے جو بتایا ہے آسانی کے ساتھ اس کو ایسے چھڑکاؤ کر لیں۔ باقی پڑھنا، معوذتین پڑھنا، سورہ فاتحہ شریف پڑھنا، یہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ المختصر ہم آپ کو وہی وسائل، وہی وظائف، وہی اعمال بتائیں گے جو قرآن و سنت میں مذکور ہوں گے۔